السلام علیکم، پروگرام آزاد کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائرہ نواز۔ ناظرین، پاناما کیس میں جسٹس عظمت سعید کے معنی خیز ریمارکس اور نیب کل وفات پا گیا، انتہائی اہم خبر، اس پر ضرور بات کریں گے۔ جبکہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے 4 غیر قانونی افسران کی تقرریوں کے خلاف اسٹیٹ بینک کی انکوائری رپورٹ سیکرٹری خزانہ نے دبا لی ہے۔ کیا ہوگا یہ بھی جانیں گے۔ جبکہ افسران عوامی پیسے پر پل رہے ہیں، اللہ انہیں کام کی ہمت دے، سپریم کورٹ کے یہ ریمارکس سرکاری محکموں سے رابطہ ایسے ہی ہے جیسے بھارت کے ساتھ تعلقات قائم کرنا۔ بڑے سخت ریمارکس، بڑے کڑی تنقید، اور چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ انصاف ہوتا نظر بھی آئے گا اور اداروں کی اصلاح میں اہم کردار بھی ادا کریں گے۔ مزید 102 ملازمین کو اصل گریڈ محکموں میں بھیجنے کا حکم، سپریم کورٹ کے فیصلے سے پیپلز پارٹی کے بہت سارے وزراء کی اولادیں ملازمت سے فارغ ہو جائیں گی، یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جبکہ لاہور ایئرپورٹ کا 40 ارب کا ٹھیکہ سول ایویشن اتھارٹی نے من پسند کمپنی کو دینے کی تیاری کر لی ہے، اور پی این ٹی کالونی میں غیر قانونی جو پلاٹس ہیں ان کے کیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جس میں سندھ اینٹی کرپشن نے کے ایم سی کے 8 افسران کے خلاف انکوائری شروع کر لی ہے۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سابق چیئرمین سید عادل گیلانی صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم عادل گیلانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عادل صاحب، پاناما کیس کے حوالے سے سب سے پہلے کچھ بات کر لیں۔ یہ جسٹس عظمت سعید کے بڑے معنی خیز ریمارکس سامنے آئے ہیں، اور نیب کے حوالے سے تو ہم بتا ہی چکے ہیں کہ کل فارغ ہو گیا۔ دیکھیں، یہی چیز ہے کہ پاناما کیس کا ہم نے یہی کل بتایا تھا کہ جو پاناما کیس میں جو نواز شریف اور ان کے بچوں کے اوپر جو ہے وہ بہت مائنر آئٹم ہے، میجر آئٹم جو ہے وہ ان اداروں کا ہے جو کہ ریگولیٹرز ہیں، اور ان 1200 آدمیوں کا ہے جن کی پاناما نے نام آئے ہیں، جن کی آف شور کمپنیاں ہیں۔ اس میں پیسہ کیسے گیا، ٹھیک، کمپنی بنانا کوئی جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر پیسہ کیسے گیا اس کا ٹریل کا جو ہے حساب جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو رکھنا ہے، اس کا ایف بی آر کو رکھنا ہے، اس کا جو ہے وہ ایف آئی اے کو رکھنا ہے، اس کا ایس سی سی پی کو رکھنا ہے۔ تو اس پہ جو ہے اگر غلط ہوا ہے تو پھر نیب کو جو ہے اس چیز کی انکوائری کرنی چاہیے تھی۔ جب انہوں نے نہیں کی نیب نے، تو نیب کے اوپر تو سپریم کورٹ جو ہے بہت زیادہ برہم ہے، اور انہوں نے جو ہے یہ کل جو ریمارک دیے تھے وہ یہ دیے تھے کہ نیب تو کل جو ہے وفات پا گیا، جسٹس عظمت سعید صاحب۔ اچھا، جسٹس عظمت سعید صاحب کا میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر پنجاب رہ چکے ہیں 3 سال، آج سے کوئی 12 سال پہلے۔ تو انہیں نیب کا قانون جو ہے اس کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، نیب کے انہوں نے کیسز کیے ہیں، ہی واز پروسیکیوٹر آف نیب، تو ہی نوز نیب مور دین اینی باڈی ایلس ان دس بینچ آف 5، جو 5 کی بینچ ہے، کیونکہ وہ نیب کے اندر کام کیا انہوں نے، نیب کے قانون کو عمل کرتے ہوئے انہوں نے چیزیں کی ہیں، تو ان کو ہر چیز پتہ ہے۔ تو ان کے سامنے جو ہے ان کو معمول نہیں بنایا جا سکتا۔ جب ان کو یہ مس انفارمیشنیں دی گئی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا، یہ پرسوں تو یہ کہا تھا کہ کانسیکوینسز کے لیے تیار ہو جائیں، اور کل یہ کہا ہے کہ نیب جو ہے وہ تو یا کل وفات پا گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ اپنی جگہ اٹل ہے، کہ نیب کے بارے میں تو وہ ایک بہت سخت فیصلہ انہوں نے کر دیا ہے، اور جو عوام کو بہت جلدی اس کا سامنے آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ یہ اگر فیصلہ جو انہوں نے کہا ہے، اگر ان کے فعل اور کال میں تضاد نہیں ہے، تو فیصلہ جب آئے گا تو آنکھیں کھلیں گی، اور ریگولیٹر جو 8-10 ہے نا، ان کے یعنی بال کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ سب کے سب جو ہے ناؤ اکاؤنٹیبل، عبرتناک مثال بن جائے گی، مثال بنے گی۔ ہمیں مثال بنانے کی ضرورت ہے اس ملک میں، کہ جب تک کہ ایک، آپ دیکھیں نا، ایک ریگولیٹر ہے ایس سی سی پی، وہ پاکستان کے سارے بزنس ہاؤسز کو ریگولیٹ کرتا ہے، لاکھوں کمپنیوں کو کرتا ہے، وہ انہوں نے کوئی کام کیا ہی نہیں کرپشن پہ، وہ کرپشن کو ہوا دیتے ہیں۔ اور جب نیب کرتا ہے تو انہوں نے اپنا قانون بنا کے پارلیمنٹ سے پاس کرا لیا کہ کرپشن کی انکوائری جو ہے نیب نہیں کر سکتا، اور یہ جب تک کہ ایس سی سی پی کا چیئرمین لکھ کے نہیں دے۔ یہ کیسا قانون ہے؟ نیب جو ہے وہ ایک الگ سے ادارہ ہے، ہر ایک کی کرپشن، پرائم منسٹر کی کرپشن بھی چیک کرنے کا، ایس سی سی پی کی نہیں کر سکتا۔ ایس سی سی پی کے اندر جو ہے بلڈر بھی آتے ہیں، بلڈر مافیا کی کرپشن چیک نہیں کر سکتا، ریگولیٹر وہ بھی آتے ہیں جو اسٹاک بروکرز ہیں، ان کی چیک نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ، اور نیب نے اس پہ پروٹیسٹ نہیں کیا۔ نیب جو ہے وہ اپنے ایکٹ کے حساب سے جو ہے اس کے اندر وہ ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ اس کو لکھ کے منع کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ۔ تو یہ ساری چیزیں کہ مل ملا کے جو بات ہو رہی تھی، تو اس میں
عصمت سعید صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ نیب فوت ہو گئی، دیٹ مین کہ شاید نیب کے ادارے کو وہ کر دیں کہ ختم کر کے نیا قانون جلدی سے لے کر آئیں، سسپینڈ ہی کر دیں تاکہ وہ بہتر ہے اس سے پہلے کہ وہ اور مسہیپ کریں۔ ٹھیک ہے، کچھ جو عہدیداران ہیں ان کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ افسران عوامی پیسے پر پل رہے ہیں، اللہ انہیں کام کی ہمت دے، سرکاری محکموں سے رابطہ ایسا ہی ہے جیسے بھارت کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کا کردار تو بہت زیادہ ایکٹیو ہم دیکھ رہے ہیں عادل صاحب، تو کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے یہ اتنے خطرناک قسم کے جو ریمارکس ہیں اداروں کے حوالے سے؟ عادل صاحب اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین، اور ہم بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کے کردار کے حوالے سے اور اس کے اہم ریمارکس کے حوالے سے۔ افسران عوامی پیسے پر پل رہے ہیں، اللہ انہیں کام کی ہمت دے۔ عادل صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے یہ کیس بھی ایسا ہی ہے جو امیر مسلم ہانی صاحب نے شولڈر پروموشن پہ پورے پاکستان میں کہا تھا کہ یہ شولڈر پروموشن پولیس میں نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، انلیگل کر دیا۔ تو اسلام آباد کے اندر یہ کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں پولیس کی ترقیوں کا، اور اس کے لیے اٹارنی جنرل سے کہا کہ بھائی اس کا جواب دے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں ابھی تک وہاں سے جواب نہیں آیا پولیس ڈپارٹمنٹ سے۔ تو یہ جسٹس دوست محمد خان نے یہ ریمارک دیے کہ عوامی افسران جو ہے عوام کے پیسے پہ، ہمارے ٹیکس پہ جو ہم کہتے ہیں نا، ہمارے ٹیکس پہ، دے آر پبلک سرونٹ، پبلک از پیئنگ دیئر سیلری، عوامی پیسے پہ پڑ رہے ہیں، اللہ انہیں کام کی ہمت دے اور وہ کام کرے۔ وہ کام ہی نہیں کرتے، یعنی ان سے ایک انفارمیشن مانگی ہے سپریم کورٹ کے لیے اٹارنی جنرل نے، تو وہ نہیں دی۔ تو اس پہ ان کے ریمارک تھے کہ سرکاری محکموں سے رابطہ کرنا، سرکاری محکمے کا پولیس کا اپنا یا اٹارنی جنرل کا اپنا، ایسے ہی جیسے کہ انڈیا کے ساتھ دوستی ہو جائے۔ انڈیا کا دوستی ہونے کا تو پاکستان انڈیا کا سوال ہی نہیں نا، قیامت تک تو نہیں ہوگی۔ تو یہ ان کے ریمارک جو ہیں یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کے لیے جو ہے وہ ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن کتنی بے حس ہے کہ وہ سوائے اپنے کام کے، اپنے پرسنل کام کے بیوروکریٹ دوسرا کام ہی نہیں کرتے، چیزیں آتی فائلوں میں گھوم دیتے ہیں۔ حالانکہ اب آئی ٹی کا زمانہ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ منٹوں کے اندر جو ہے واٹس ایپ ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، ڈاکیومنٹ میل ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے ہفتوں نہیں لگتے۔ جیسے اس نے کہا اپنے سپریم کورٹ کے اندر پرسوں سے بات ہو رہی تھی، ایف بی آر سے کہا کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا، فارن آفس سے آپ نے یہ اس کے نام جو پاناما لکھ کے بھیجے تھے، وہ جی ابھی تک جواب نہیں آیا۔ اس نے کہا جی وہ آپ سے 200 گز یعنی 200 فٹ پہ ہے، یعنی ایف بی آر کا آفس ہے اور اس کے ساتھ 100 فٹ چھوڑ کے فارن آفس کا آفس ہے۔ 8 مہینے تک جو ہے وہ جواب نہیں آیا۔ یہ کیسے ادارے ہیں آپ دونوں کے؟ تو مطلب یہ چیز ہے کہ سرکاری محکمے کام جو ہیں وہ کرتے ہیں، مکمکاؤ والے جو کام کرنا ہے وہ نہیں کرتے، اس لیے ملک میں دہشت گردی ہے اور کرپشن جو کا بول بالا ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اچھا عادل صاحب، چیف جسٹس نے یہ بھی اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا، اداروں کی اصلاح میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ چیف جسٹس تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، انہوں نے کہا بھی کہ سخت سزائیں بھی دی جائیں گی جو بدعنوان لوگ ہوں گے اور کرپٹ عناصر ہوں گے، ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے، لیکن ہوگا بھی ایسا ہی جیسا کہ سنائی دے رہا ہے؟ دیکھیے ہم نے یہ کہا نا کہ یہ چیف جسٹس اور یہی سپریم کورٹ کے ججز نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے پہلے غلط فیصلے دیے ہیں۔ یہ اپنا یہ آپ دیکھیں نا کتنا بڑا انقلاب ہے کہ یہ اپنی غلطی کو ریئلائز کر رہے ہیں، اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر رہے ہیں اور پھر اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم یہ غلطی آئندہ نہیں کریں گے اور کرپشن کے خلاف ہم کام کریں گے۔ اور یہ کہا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس حاکم نثار صاحب نے، یہ پی بی سی کو ایڈریس کر رہے تھے یہ 2 دن پہلے، کہ انصاف ہوگا بھی اور ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ یعنی انصاف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آرڈر چلا جائے گا، بلکہ پتہ چلے گا کہ مجرم کو سزا ملے گی اور جو معصوم ہے اس کو جو ہے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو وہ صحیح قسم کا جو انصاف ہوگا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا ہے اس سے زیادہ، اداروں کی اصلاح ہم کریں گے، ادارے کام نہیں کر رہے، صحیح، نیب کام نہیں کر رہا، ایف بی آر کام نہیں کر رہا، ایس سی سی بھی کام نہیں کر رہا، اسٹیٹ بینک کام نہیں کر رہا، ایف آئی اے کام نہیں کر رہا۔ یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے، یہ جو ریمارک چل رہے ہیں پاناما لیک میں، یہ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی اصلاح ہم کریں گے۔ یہی چیز ہوئی تھی 2013 کے اندر جب الیکشن کے اناؤنس ہوا تھا، تو امیڈیٹلی جو ہے وہ
केयर टेकर ने अपने अपॉइंटमेंट करने शुरू कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट में सरदार चौधरी साहब ने एक फ़ैसला दिया था कि इलीगल अपॉइंटमेंट है, जिसमें कि सलमान फारूकी साहब का अपॉइंटमेंट भी जो है वो बैक डेट के अंदर अभी भी केस चल रहा है उसका, उम्र रन का होने का, वो अभी भी फैसला नहीं हुआ है। 28 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी हेयरिंग ही नहीं हुई उनके जाने के बाद। तो उसमें उन्होंने कानून बना दिया था कि गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं उसके अंदर अपॉइंटमेंट करने के लिए एक कमीशन बनेगा, और कमीशन के अंदर एक ओम्बड्समैन होगा, एक पब्लिक का नुमाइंदा होगा और एक जो है वो सरकारी रिटायर्ड अफसर होगा, फिर वो बनाएगा। तो वो उन्होंने बना दिया। फिर नई गवर्नमेंट आई नवाज शरीफ की, और उन्होंने किया तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने वो फैसला को रिवर्स करवाया, जो गलत बात की कि मेरिट पे अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, हम अपने मर्जी से करेंगे। तो ये इन्होंने दोबारा कहा है हमारे नए चीफ जस्टिस साहब ने कि हम इदारों की इस्लाह करेंगे। ये बहुत ही मायने खेज है, और इसके इदारों की इस्लाह का मतलब ये कि मेरिट पे अपॉइंटमेंट के तरीके को हम बिल्कुल सही बनवाएंगे। ठीक। आदिल साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि मज़ीद 102 मुलाजमीन को असल ग्रेड महकमों में भेजने का हुक्म जारी किया है। इससे जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जो वुज़रा हैं उनकी औलादों की जो मुलाजमतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ये भी हुआ एक नए एहतजाज की बाज़गश्त तो नहीं? ये सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अमीर मुस्लिम हानी, उनका तारीख़ी फ़ैसला आया कि इलीगल अपॉइंटमेंट जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू नहीं हुए गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट के अंदर जो है फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उसका कानून है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अपॉइंट होने का, और बाकी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके अपने कानून हैं, उसमें पब्लिक कमीशन नहीं आता। बट इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट ने ये किया था 20 साल पहले, पीपल पार्टी वालों ने लेटरल एंट्री कर दी थी और अपने बच्चों को उन्होंने 17 ग्रेड के अंदर अपॉइंट करा दिया कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए। आज वो कमिश्नर हैं, आज वो सेक्रेटरी हैं, 20 ग्रेड मिल गया, 21 ग्रेड मिल गया। तो उसके फैसले का उन्होंने जो कहा, तो सिंध गवर्नमेंट ने लिस्टें बना ली हैं, ये खबर यही है, 102 के करीब हैं। उसके अंदर ऐसे लोग भी हैं, नाम आपको इसके अंदर आया है अखबार में, कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए गवर्नर हाउस अख्तर गौरी, सेक्रेटरी रशीद सोलंकी, कमिश्नर लाड़काना अब्बास बलोच, स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला अब्दुल वहाब मेमन, अता मोहम्मद पवर खान मोहम्मद मेहर, रिटायर्ड सेक्रेटरी आफ्ताब खत्री, नौब खान दरदारी, चिरागुद्दीन फारूक लगारी, सोहेल बचानी, नजरत फारूकी, शकीलुज़मा, ये अमीर उसके मखदूम अमीन फ़हीम के बेटे कमिश्नर थे, अब्दुल रहीम शेख, मतानत अली ख़ान, अब्दुल ग़ुलाम हैदर मंगरो, सईद अहबान, ये सारे नाम बहुत सारे हैं, अवैस तप्पी, इनको अपॉइंट किया था बग़ैर पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो इनको या तो ये रिज़ाइन कर दें या निकाल दिया जाएगा, और जो कोई गलत तरीके से उनको एब्जॉर्ब किया है कि किसी आवाज़ से बुला के डेपुटेशन पे, उनको भी निकाल दिया जाएगा। ये अमीर मुस्लिम हानी साहब के फैसले की वजह से हो रहा है, और सिंध गवर्नमेंट में खलबली मची हुई है। कई ऐसे भी नाम हैं जिन पे पहले से भी कुछ केसेस चल रहे हैं। नहीं, केसेस तो करप्शन के अलग चल रहे हैं, मगर ये इनकी अपॉइंटमेंट इलीगल है। ये डिक्लेयर हो गया कि अगर एक तरीक़ेकार था, उस तरीक़ेकार से अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। जैसे कि मेरे अभी भी केस चल रहा है कि न्याजी जो NICL का चेयरमैन था, इलीगल अपॉइंट हुआ था। ठीक। आज भी सुप्रीम कोर्ट में यूसुफ रज़ा गिलानी पे और उस वक्त के सेक्रेटरी कॉमर्स पे, सेक्रेटरी इंस्टीट्यूशन पे केस चल रहा है कि वो इलीगल अपॉइंट हुआ था एक आदमी। तो ये तो 102 हैं, ये सारे होंगे जब इलीगल अपॉइंट होंगे, इनको ये चांस दिया जा रहा है कि ये रिज़ाइन कर दें। अदरवाइज जब सुप्रीम कोर्ट निकालेगा इनको, तो इनके साथ इलीगल अपॉइंटमेंट 20 साल के बेनिफिट भी वापस लेगा। जैसे MNA इसको निकाला था, जिनकी डिग्रियाँ जाली थी, उनसे सारी पर्क्स और तनख्वाहें वापस ली थी, 1.5 करोड़ रुपये वापस लिए थे, इनसे भी करोड़ों रुपये वापस लिए जाएंगे। तो उनके लिए बेहतर यही है कि वो रिज़ाइन कर दें, ये सारे अफराद। हाँ, क्योंकि ये हो चुका है ना, ये कोर्ट के ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं है, और इसके हिसाब से होना है। मगर ये सब बड़े लोग हैं, यानी वज़ीर आज़म के बहनोई है, मेहदी अली शाह है, रेहान बलोच है, मखदूम अकीलुज़मा भी हैं, मुस्तफ़ा जमाल काजी है, करमुद्दीन पेवार है, हाजी अली मोहम्मद है, बलोच मोहम्मद ख़ान है, रिंद है, मकसूद अहमद घमरो है, ये सारे लोग हैं। तो इन सबों का जो है मुस्तकबिल बड़ा डार्क है। इनको नोटिस भेज दिए गए हैं, बस ये लिस्ट में नाम है, ये खबर आई है, नोटिस भेजे नहीं। नोटिस कौन भेजता है? सिंध के अंदर तो मारा मारी चल रही है ना। देखिए शाहराह फैसल के अंदर रोड बन रही है, रोड क्या बन रही है, रोड के ऊपर जो उन्होंने रोड की तो बात ना करें, पूरा कराची पूरे तरीके से इन्फेक्टेड है। कहीं पे कोई रास्ता ऐसा नहीं जहाँ सुकून से इंसान गुजर सके, गर्द और गुबार और
جو جتنی سڑکیں ساری توڑ دی ہیں, ساری کھود دی ہیں, بننے کا کچھ کوئی امکان نہیں. اگر میرٹ پہ اپائنٹمنٹ نہیں ہوں گے, امیر مسلمان یہی کہتے ہیں, تو یہی اثر ہوگا. بالکل, میرٹ پہ اگر اپائنٹمنٹ نہیں ہوگی تو جو صورتحال ہے, جو ابھی تاحال چل رہا ہے کراچی میں, ایسے مناظر ہم دیکھتے رہیں گے. وقت ہو گیا ایک بریک کا, اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین. ہم بات کریں گے لاہور ایئرپورٹ کی. 40 ارب کا ٹھیکہ ہے, سول ایویشن اتھارٹی نے من پسند کمپنی کو دینے کی تیاری کر لی ہے اس ٹھیکے کی. عادل صاحب, اتنے سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں کرپشن کے, سپریم کورٹ اتنا ایکٹیو ہے, اتنا سب کچھ ہو رہا ہے, اتنے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں, اس کے باوجود جو کرپشن ہے وہ بہرحال اپنی جگہ موجود ہے. جو کرپٹ عناصر ہے وہ اپنی کارروائیاں مکمل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں, یہ سول ایویشن اتھارٹی کا کیس ایک چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, اسلام آباد ایئرپورٹ کا. ٹھیک ہے, جسٹس افتخار چودھری نے اٹھایا تھا. اس کیس کا جو ہے وہ تیا پاچا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, پینڈنگ پہ پینڈنگ چل رہے ہیں. اور کرپشن میں وہ بھی ایک چائنیز کمپنی کو غلط طریقے سے ایوارڈ ہوا تھا, اور اس کے بعد اس کے اندر کرپشن ہوئی. وہ 15 ارب کا ٹھیکہ جو ہے آج 100 ارب ہو گیا, کمپلیٹ نہیں ہوا. اس کے اندر پھر وہ کمپنی 2-3 ٹھیکے تھے, ایک کمپنی بھاگ گئی اور دوسرے کو دے دیا بغیر اس کے, کوئی وہاں پر جو ہے وہ ٹیکنو والوں کو اس کے 2 ارب کا ٹھیکہ دے دیا. اس کو 14 ارب کا کلیم دے رہے ہیں, 6 ارب کا پیمنٹ کر دی. ٹوٹل فراڈ چل رہا ہے وہاں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, اور کمپلیٹ نہیں ہوا. یہ لاہور ایئرپورٹ کی ایکسٹینشن کا جو ہے یہ 40 ارب کا ٹھیکہ سول ایویشن پھر وہی کھیل کھیل رہی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے لوگوں کو رکھنا ہے اور اپنی مرضی کے آدمی کو اوارڈ کرنا ہے. تو یہ کمپلین آئی ہے, اخبار میں بھی آیا اس کا, کہ انہوں نے, دیکھیں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹینڈر دیتے ہیں اور اخبار میں دیتے ہیں کمپنی کو پری کوالیفائی کریں. پری کوالیفائی کرنے میں وہ 6 کمپنیاں یا 7 کمپنیاں پری کوالیفائی کرتے ہیں. موسٹلی وہ ایک کارٹر بنا دیتے ہیں کہ وہ 6-7 کمپنیاں اپنی جاننے والے کی ہو, باقی جو ایکسپیرینس ہو وہ نہ ہو. چلو کارٹر نہیں بھی بنا تو 6-7 کمپنیوں میں جب اس کا ٹینڈر آتا ہے تو اس میں ٹیکنیکل اور فائنینشیل الگ رکھتے ہیں. تو اس کے اندر کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل فیل ہو گیا, ایک کمپنی کامیاب ہوگی, اس کا فائنینشیل کھولیں گے. اس کے اندر 40 ارب کا ٹھیکہ ہے. اگر وہ ایک آدمی کو دینا ہے, باقی 4 کمپنیوں کو فیل کرنا ہے, تو ان 4 کمپنیوں کا ٹیکنیکل میں ایولیوشن میں بنا کے غرض کر دیتے کہ 0 ہے یہ, اور ایک اس کے کھولتے ہیں. وہ 20 ارب کا اگر کاسٹ ہے وہ 80 ارب کا آتا ہے, اس کو دے دیتے ہیں. یہ لویسٹ ہے, یہ اکیلا ہے, یہ جو کہ پی پی آر رول کے خلاف ہے. پی پی آر رول میں یہ نہیں ہے کہ سنگل ٹینڈر ایسے دے دیں. سنگل ٹینڈر کی کنڈیشن صرف یہ ہے کہ وہ اگر اس ڈپارٹمنٹ نے اس سال وہ اسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ کیا ہو اور ایوارڈ کیا ہو, اور اس کے پیسے اس کی بڈ جو ہے اس کی پرائز سے میچ کرتی ہو, تو سنگل ٹینڈر دے سکتے ہیں. تو ایئرپورٹ تو سول ایویشن نے پچھلے 15 سال سے کوئی بنایا نہیں ہے نا. یہ فراڈ 2 ایئرپورٹ چل رہے ہیں, ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے, تو اس کے اندر سنگل ٹینڈر ہو نہیں سکتا. یہ فراڈ ہے, اور یہی سول ایویشن کا اور پی آئی اے کا کمال ہے. اسی لیے یہ ادارے بیٹھتے جا رہے ہیں. اور اس کا سول ایویشن ایک اور کام بھی کر رہی ہے کہ جو ایئرپورٹ کی جو یعنی 40 ارب جو ایئرپورٹ کے انکم ہے تینوں ایئرپورٹ کی, لاہور, اسلام آباد, کراچی کی, اس کو یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں اپنے فرنٹ مینوں کو اوارڈ کرنے کے لیے. پرائیویٹائز کر رہے ہیں. ارے بھائی, پرائیویٹائز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لوزنگ کنسرن ہے. پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرو, ٹھیک, اسٹیم مل کو پرائیویٹائز کرو, ریلوے کو پرائیویٹائز کرو. یہ جو کماؤ ثبوت ہے اس کو کیوں کرو؟ 40 ارب جو کما کے دے رہے ہیں آپ کو. آپ نے بینک کو کیا تھا, حبیب بینک کو کیا تھا جو 10 ارب لاس پہ چل رہا تھا. آپ نے مسلم کمرشل بینک کو کیا تھا جو 8 ارب لاس پہ چل رہا تھا. لوزنگ کنسرن کو یہ اصول ہوتا ہے. یہ یعنی 40 ارب کمانے والے اس کو کیوں پرائیویٹائز کر رہے ہیں؟ اس کو تو بلکہ آپ اپریشیٹ کریں. تو یہ ان کی جو ہے یہ سول ایویشن کی پالیسی, ان کے اوپر آ جاتے ہیں کوئی ایئر مارشل اور لگتے ہیں. ان کے چیئرمین جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. ابھی ان کا نیا چیئرمین آ گیا, یہ مہتاب عباسی صاحب آ گئے ہیں جو پالیٹیشین ہیں, گورنر لگائے تھے کے پی کے, اور وہ لگا دیا ہے. وہ ایماندار آدمی ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ان چیزوں کی بالکل خبر لیں گے کہ یہ جو کرپشن کا دورہ پی آئی اے میں اور سول ایویشن میں چلتا رہا ہے, جس سے کہ پی آئی اے کو 300 ارب کا لاس ہو گیا, سول ایویشن کو 200 ارب کا لاس ہو گیا ایئرپورٹ میں. تو اس کی وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں گے اور آئندہ کرپشن نہیں کرنے دیں. ادروائز تو یہ تو یعنی بالکل وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں, ہم ان کے ساتھ دیں گے. سی بی اے نے آواز اٹھائی تو ان کے رہنماؤں کی برات بھی ختم کر دی ہے. مطلب یہ تو مافیا ہے نا, یہ کرپٹ مافیا جو ہے, یہی تو سپریم کورٹ کے کہتے ہیں اداروں کو ہم ٹھیک کریں گے نا. چیف جسٹس نے کہا ہم کریں گے ٹھیک, تو چیف جسٹس کی بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ سول ایویشن کو پی آئی اے کو ٹھیک کریں, تاکہ جو ادارے گورنمنٹ کو اربوں روپے کا سالانہ لاس کروا رہے ہیں ان کو پہلے پکڑیں.
ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ پی این ٹی کالونی میں غیر قانونی پلاٹس کے کیس میں سندھ اینٹی کرپشن نے کارروائی کی ہے اور کے ایم سی کے 8 افسران کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ انکوائری تو عادل صاحب، انکوائری تو اکثر ہوتی رہتی ہے، کوئی نتیجہ بھی برآمد ہوگا؟ دیکھیں، یہ ہم نے پروگرام میں پچھلے ہفتے اٹھایا تھا، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ کلفٹن کا سب سے پوش علاقہ ہے، یہ ڈیفینس آف کلفٹن کے، اور جو کہ سنسٹ بولیوارڈ سے لگتا ہے، یہ پوری حکومت کی پی این ٹی کالونی ہے، وہاں سے لے کے اور وہاں جاتی ہے اپنے سمجھو آلموسٹ زودامہ تک ہے یہ پوری یہ گورنمنٹ کی کالونی ہے۔ اس کو انہوں نے کچی آبادی بنا دیا، کے ایم سی والوں نے فراڈ کر کے، اور اس کے اندر پلاٹ ولاٹ کر دیے، اور اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یعنی یہ پورے کراچی شہر کے نام پہ دھبا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پلے گراؤنڈ تھا، پھر اس کے بعد کوارٹر تھے، انہوں نے اللیگل جو ہے وہ تم بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں دے دیا 400 گز کا پلاٹ ہے، اس کے بعد ریزیڈینشل، اور دوسرا پلاٹ 300 گز کا ہے۔ اس نے دونوں پلاٹ لیے، ایک آدمی نے ان دونوں کو پلاٹ کے اوپر کمرشل بلڈنگ شروع کر دی۔ جب اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی یہ تو میں نے یہ ریزیڈینشل پلاٹ ہے، بس پلاٹ کی الاٹمنٹ اللیگل، جعلی، چلو اگر وہ نہیں بھی جعلی ہے تو جب ایک پلاٹ ریزیڈینشل ہے تو وہ مکان بنے گا نا، اور مکان بنے گا تو مکان کا نقشہ پاس ہوگا، مکان کا نقشہ پاس ہوگا تو ایس پی سی اے یا کنٹرولمنٹ بورڈ میں جائے گا، وہ جب پاس کریں گے تو اس کے بعد آ کے اس کو چیک کریں گے، ہر فاؤنڈیشن پہ چیک کرتے ہیں، پلنتھ پہ چیک کرتے ہیں، چھت پہ چیک کرتے ہیں۔ وہ بلڈنگ وہاں پہ 4 اسٹوری کی بن گئی ہے، 5 اسٹوری بن گئی، وہ نقشے ہی نہیں ہے، وہ بلڈنگ کل گر جائے گی، نہ کوئی چیک کرنے والا ہے۔ یہ انہوں نے اٹھایا کیس، اور سندھ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ، میں نے بتایا کہ آپ کے چھیبو صاحب جو ہے انہوں نے کافی تیزی سے کام شروع کر دیا، ان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر ضمیر عباسی صاحب، یہ انکوائری آفیسر ہیں، تو انہوں نے جو اس میں اب جو اس پہ ملزم ہیں، جو بینیفیشری ہے نا، وہ بینیفیشری تو ہے جو کہ بزنس مین ہے جنہیں خریدے، ان کو تو پکڑنا ہے ہی، ٹھیک ہے نا، مگر جو افسران نے گڑبڑ کی ہے ان کو سزا نہیں ملے گی، تو یہ عبرت ناک سزا نہیں ملے گی، تو یہ ریپیٹ ہوگا، روٹ لیول سے کام کرنے اس کے اندر انہوں نے نام جو 8 آدمیوں کے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ایک اگر باہر سے کوئی دیوار بھی کھڑی کرتے ہیں تو ایس بی سی اے کا انسپیکٹر آ جاتا ہے کہ یہ اللیگل ہے، توڑ دیتا ہے۔ یہ بلڈنگیں کھڑی ہو گئی ہیں، وہ ایس بی سی اے کے لوگ کہاں چلے گئے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، پولیس والا کہاں چلا گیا، ایس ایچ او کہاں چلا گیا، نیب والے کہاں چلے گئے؟ یہ مکمقاؤ کی اعلیٰ مثال ہے نا یہ، کہ شہر کے پوش علاقے کے اندر جہاں پہ کہ ڈیفینس اتھارٹی اور کلفٹن کا جوڑ ہے، اور وہاں پہ آ کے وہاں پہ یہ اللیگل کر رہے ہیں، اور کوئی نہیں پوچھ رہا، جب تک کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ شکایت نہیں دی، اور شکایت کے اوپر ہمارے کیا نام ہے چھیبو صاحب جو ہیں اینٹی کرپشن کے چیئرمین سندھ کے، انہوں نے ایکشن نہیں لیا، کیونکہ ہمارے جب لیٹر جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی حقیقت تو ہوتی ہے نا، انہوں نے ایکشن لیا تو ان کو یہ اسکیم، اتنا بڑا اسکیم کھلا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کی سندھ اینٹی کرپشن کی ہسٹری کا سب سے بڑا اسکیم ثابت ہوگا۔ ہزاروں پلاٹ ہیں، یہ ایک نہیں ہے، یہ ہزاروں پلاٹ ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے کئی علاقوں کی نشاندہی کی تھی، بڑے پلاٹس کے بارے میں بتایا تھا جو کہ ریزیڈینشیل تھے لیکن وہ کمرشل یوز ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہاں پر جو لائنیں ہیں پانی اور وہ پورا کراچی ہے نا، سارا غلط ہے، اس کا کیس لیا ہوا ہے ہم نے سپریم کورٹ کو، امیر مسلم ہانی صاحب نے جو کمیشن بنایا ہے اس کو دیا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کی ہیئرنگ ہے، امیر مسلم آتا ہے، اس کو بھی اٹھا لیں گے۔ بڑے پوش علاقوں میں ہیں یہ پلاٹس، تاریخ روڈ پہ، یہ ادھر ہے اپنے ہاشوانی کے اس کے ہوٹل کے پیچھے، اپنے آواری ہوٹل کے پیچھے، کراچی کلب کے پیچھے 40 اسٹوری کی بلڈنگیں بن رہی ہیں، جو کہ ایک مکان تھا اس کی جگہ جو ہے وہ 2000 فلیٹ بن گئے۔ کہاں سے ہوگا کام، کہاں سے ہوگا، یعنی اللیگل ہے۔ اس کا جو ہے وہ ایک پورا کا پورا سندھ اسمبلی سے ایکٹ پاس کرایا، وہ ایکٹ جو ہے وہ کنسالیڈیشن ایکٹ کیا پتہ نہیں کیا ہے، وہ اللیگل تھا، جس کا چیئرمین گورنر کو لگا دیا جو کہ انکانسٹیٹیوشنل تھا، اور اس کے حساب سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ یہ سپریم کورٹ امیر مسلم ہانی صاحب جب تک ہیں، ابھی ان کے ہیں مہینہ ہے، وہ یہ ساری چیزیں کینسل کر کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادل گیلانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ ناظرین، سرکاری محکموں نے کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور یہ کرپشن ہی ہے جس نے ملک کے امن و امان کو خاصا متاثر کیا ہے، کیونکہ دہشت گردی کی جو بنیاد ہے وہ کرپشن ہی ہے۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔